مولانا مودودی کی بک دینیات، اس سے اب تک ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ اسلام کا سچا اور سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے خدا کا رسول بتائے۔ تو یہ بات ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان لانا اور اس کی اطاعت اور پیروی کرنا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور جو شخص پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر خود اپنی عقل سے کوئی طریقہ نکالتا ہے، یقیناً وہ گمراہ ہے۔ اس معاملے میں لوگ بڑی عجیب و غریب قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو پیغمبر کی سچائی کو تو مانتے ہیں مگر نہ اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، نہ اس کی پیروی قبول کرتے ہیں۔ یہ صرف کافر نہیں بلکہ احمق اور بیوقوف بھی ہے، کیونکہ پیغمبر کو سچا پیغمبر ماننے کے بعد اس کی پیروی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر جھوٹ کو فالو کر رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس سے بڑی کوئی بیوقوفی نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر کی پیروی کی ضرورت ہی نہیں، یعنی کہ ہم پیغمبر کو فالو کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم خود اپنی عقل سے سچائی کا راستہ معلوم کر لیں گے۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ نے میتھ پڑھی ہے اور آپ جانتے ہو کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک سیدھا خط صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا جتنے بھی خط کھینچے جائیں گے وہ سب یا تو ٹیڑھے ہوں گے یا اس دوسرے نقطے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایسی ہی حالت حق کے راستے کی بھی ہے، جس کو اسلام کی زبان میں صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ کہتے ہیں۔ یہ راستہ انسان سے شروع ہو کر اللہ تک جاتا ہے، اور میتھ کے اسی قاعدے کے مطابق یہ بھی صرف ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے بھی ہوں گے یا تو وہ سب ٹیڑھے ہوں گے یا اللہ تک نہیں پہنچیں گے۔ اب ظاہری بات ہے جو سیدھا راستہ ہے وہ تو پیغمبر نے بتا دیا ہے، اب اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ صراط مستقیم ہے ہی نہیں۔ اس راستے کو چھوڑ کر جو شخص خود کوئی راستہ تلاش کرے گا اس کو دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور پیش آئے گی، یا تو اس کو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ ملے گا ہی نہیں، یا اگر ملا بھی تو بہت ہیر پھیر کا راستہ ہوگا۔ سیدھا راستہ خط مستقیم نہیں ہوگا بلکہ مختلف رستوں والا بھٹکا ہوا راستہ ہوگا جس کو خط منحنی کہتے ہیں۔ اب جب کسی انسان کو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ ملے گا ہی نہیں تو ایسی صورت میں انسان تباہ ہو جائے گا، اور اگر انسان خط منحنی والے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے اس کے بھی حماقت ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بے عقل جانور بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹیڑھے میڑھے راستے خط منحنی کو چھوڑ کر خط مستقیم کو ہی اختیار کرتا ہے۔ پھر اس انسان کو آپ کیا کہو گے جس کو خدا کا ایک بندہ سیدھا راستہ بتائے اور وہ کہے کہ نہیں، میں تیرے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلوں گا بلکہ میں سیدھے راستے کی بجائے ٹیڑھے میڑھے راستے پر بھٹک بھٹک کر اپنی منزل تلاش کر لوں گا، تو ڈیفینیٹلی یہ بھی حماقت ہی ہوئی۔ یہ تو وہ بات ہے جو سرسری نظر میں ہر انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی توجہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو شخص رسول پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے اس کو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ مل ہی نہیں سکتا، نہ ٹیڑھا نہ سیدھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص سچے آدمی کی بات ماننے سے ڈینائی کرتا ہے اس کے دماغ میں ضرور کوئی ایسی خرابی ہوگی جس کی وجہ سے وہ سچائی سے منہ موڑتا ہے۔ یا تو اس کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ ناقص ہوگی، یا اس کے دل میں تکبر ہوگا، یا اس کی طبیعت ایسی ٹیڑھی ہوگی کہ اس کی طبیعت نیکی اور سچائی کی باتوں کو قبول کرنے پر راضی ہی نہیں ہوگی، یا وہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں گرفتار ہوگا اور جو غلط باتیں رسم کے طور پہ پہلے سے چلی آتی ہیں ان کے خلاف کسی نئی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، یا پھر وہ اپنی خواہشات کا بندہ ہوگا اور پیغمبر کی تعلیم کو ماننے سے اس لیے انکار کرے گا کہ پیغمبر کی تعلیم مان لینے کے بعد گناہوں اور ناجائز باتوں کی آزادی باقی نہیں رہتی۔ یہ تمام اسباب جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں، یعنی کہ کسی کی عقل ناقص ہو، کسی کے دل میں تکبر ہو، کسی کی طبیعت ٹیڑھی ہو کہ وہ نیکی کی باتوں کو قبول ہی نہ کرے، یا باپ دادا کی اندھی تقلید میں انسان گرفتار ہو، یا انسان اپنی خواہش کا بندہ ہو، یا انسان گناہوں اور ناجائز باتوں کو چھوڑنا نہ چاہتا ہو، یہ تمام ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بات یا ایک سبب بھی کسی شخص میں موجود ہو تو اس کو خدا کا راستہ ملنا امپاسبل ہے۔ اور جس شخص میں یہ اسباب موجود نہیں ہوتے تو ایسا سچا اور نیک آدمی ایک سچے پیغمبر کی تعلیم قبول کرنے سے انکار نہیں کرتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے اور خدا ہی کا حکم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو۔ اب جو کوئی رسول پر ایمان نہیں لاتا وہ خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ آپ جس خدا کی مخلوق ہے اس خدا کی طرف سے جو حکم بھی مقرر ہوگا آپ کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کرو گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے خود سلطنت کے خلاف بغاوت کر دیا۔ سلطنت کو ماننا اور اس کے مقرر کیے ہوئے حکم کو نہ ماننا یہ بالکل اپوزٹ باتیں ہیں۔ ایسی ہی مثال اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی بھی ہے۔ اللہ تمام انسانوں کا حقیقی بادشاہ ہے۔ جس پیغمبر کو، جس رسول کو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو اور جس کی اطاعت کا حکم دیا ہو، ہر انسان کا فرض ہے کہ اس رسول کو تسلیم کرے اور ہر دوسری چیز کو چھوڑ کر صرف اسی رسول کی پیروی اختیار کرے۔ اس سے منہ موڑنے والا بہرحال کافر ہے، خواہ وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔